صدقہ و خیرات کی باری آئی تو مال ان کے سامنے لٹا دیا، چادریں پھیلا دی۔ نظر و نیاز کی باری آئی تو اپنی قربانی کے جانور تک پر اپنے بابا کا نام تم نے پکار لیا۔ اللہ کے سامنے اللہ کی عظمت کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا، اور پھر کہتے ہو کہ ہم میں اور کافروں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ فرق چھوڑا۔ شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حاضرین اجتماع، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے، اور بے شبہ درود و سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس ماہانہ تربیتی پروگرام میں گفتگو سورہ انفطار کا ترجمہ پیش کریں گے۔ دراصل جو عامہ پارہ ہے، جو بچوں کی تعلیم کا اور قرآن مجید کو سکھانے کا، یہی وہ قرآن کریم کا حصہ ہے جسے بچوں کے سامنے سب سے پہلے پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کا یہ 30واں پارہ جسے بچوں کے سامنے سب سے پہلے پیش کیا جاتا ہے، اور بچے یہ سمجھنے لگتے ہیں کئی مرتبہ کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، پورا عامہ پارہ پڑھ لیتے ہیں وہ، اور پھر بھی گھر والوں کے سامنے کہتے ہیں ابھی قرآن نہیں لگا، ابھی عامہ پارہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کی صورتیں یاد کر لیتے ہیں، کب معلوم ہوتا ہے انہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک بڑی تعداد اس پارے کو پڑھتی ہے اور پڑھنے کے بعد کہتی ہے کہ ابھی قرآن لگا ہی نہیں ہمارا، ابھی ہم قرآن نہیں پڑھ رہے، ابھی تو پارہ پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ بہت پرانی ایک روایت چلی آ رہی ہے، اور عامہ پارہ کو اسی وجہ سے جب چھاپا جاتا ہے تو قرآن مجید میں تو یہ ایسے ہے کہ پہلے ہے سورہ نبا، اس کے بعد سورہ نازیات، اس کے بعد سورہ عبس، سورہ تکویر، سورہ انفطار، جو آج ہمارے سامنے جس کا ترجمہ انشاءاللہ تو اس ترتیب سے ہے۔ لیکن جب بچوں کے سامنے یہ پارہ آتا ہے تو الٹا ہوتا ہے، اس میں سورہ فاتحہ ہوتی ہے جو اس پارے کا حصہ ہی نہیں ہے، پہلے پارے میں ہے، اور اس کے بعد میں سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ لہب، سورہ نصر، سورہ کافرون، سورہ کوثر، سورہ ماعون، سورہ قریش، سورہ فیل، وہ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے بچوں کے سامنے پارہ رکھا جاتا ہے۔ اس پارے کی ہر ایک صورت اسلامی عقیدے کو بہت مضبوطی کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ اس پارے کا ترجمہ پڑھنے اور سننے کے بعد میں ایسا لگتا ہے کہ شاید مسلم بچوں کے درمیان میں قرآن حکیم کی تعلیم کے طریقے میں اس پارے کو بچوں کے سامنے پیش کرنا شاید اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہو کہ بچے نہ صرف اس پارے کو پڑھیں گے بلکہ اپنے عقیدے اور اپنے آخرت پر ایمان کو مضبوط کر لیں گے، مگر دھیرے دھیرے اس پارے کے ساتھ میں اس کے ترجمے کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہا، اور پورا کا پورا پارہ ہجے کی طرح ہو گیا، اور وہ پارے سے اپنے مقام کو گرا کر ایک قاعدے کا اس نے روپ اختیار کر لیا کہ یہ قاعدہ ہے جو قرآن پڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ پارہ کم، قاعدہ زیادہ ہو گیا کہ ایک قاعدہ ہے یہ، جس نورانی قاعدہ ہے یہ سن القرآن ہے۔ حالانکہ اس کے معانی پر، اس کی تفسیر پر غور و فکر کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے شاید اس کی شروعات اسی انداز میں کی گئی ہوگی، دماغوں میں علماء اکرام کی یہ بات رہی ہوگی کہ بچے اس کو پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں استاذ
کبھی آخرت کا جب بار بار ذکر آئے گا، اللہ رب العالمین کی عظمت کا ذکر آئے گا، بعث بعد الموت، موت کے بعد کا ذکر آئے گا، اور اسی پر اکثر و بیشتر فرقے بنے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ اسی پر بھٹک گئے ہیں اور سیدھے راستے سے انہوں نے اپنا دوسرا راستہ چن لیا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے سلسلے میں اور آخرت کے معاملے میں۔ یہی دو ایمان کے وہ حصے ہیں جن پر آ کر 95% جو فرقے ہیں ان کی بنیاد انہی دو چیزوں پر ہے، یا تو اللہ رب العالمین کو ماننے میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے یا آخرت کے سلسلے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، جتنے بھی فرقے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں جب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو یہ افسوسناک ہے کہ وہاں اس کے ترجمے اور اس کے معانی پر غور و فکر نہیں کیا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور اس کی پہلی رکعت میں سورہ انفطار کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس عظیم سورت کے اندر بھی آخرت سے جڑے ہوئے 4 حادثوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے 3 حادثے تو دنیا کے اندر رونما ہوں گے اور ایک حادثہ دنیا جب ختم ہو جائے گی آخرت میں پیش آئے گا۔ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت، اس کی پہلی آیت ہے اور اس سورت کے اندر کل 19 آیتیں ہیں۔ 19 کا جو یہ گنتی کا عدد ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا اہم ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کے کافروں کے درمیان میں اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جانے لگا، اور ابو جہل نے اپنی ٹیم کے لوگوں سے کہا وہ جہنم کے فرشتے ہوں گے، ان کو آپ ایک ایک سنبھال لینا، باقی کو میں سنبھال لوں گا۔ اب وہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر قرآن کریم کی اس کے بعد آیات اتری کہ داروغے تو 19 ہوں گے، ایک مرتبہ بانٹ لیں۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم تو آپس میں ایک ایک کر کے اور باقی کو میں بانٹ لوں گا۔ اب وہ 19 کا عدد ایسا کہ وہ کسی چیز سے بھاگ نہیں ہوتا ہے، تقسیم نہیں ہوتا ہے، اور بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے دوسرے دن کہ تمہارے پاس کتنے آئیں گے، تمہارے حصے میں کتنے آئیں گے۔ یہ 19 کا عدد ایسا ہے، 19 کا عدد ایسا ہے، یعنی گنتی، عدد گنتی، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 19 لفظ ہیں، اور قرآن مجید میں کتنی سورت ہیں؟ 114۔ 19 کے پہاڑے میں 114 آتا ہے۔ ان سورتوں کو تقسیم بسم اللہ کرتی ہے، جدا کرتی ہے ایک سورت سے دوسری سورت کے درمیان میں۔ قرآن کریم کے بہت عجیب و غریب فلسفے ہیں، اس کی گہرائی میں جتنا ڈوبا جائے۔ جب ایک فلسفی ڈوبا تو اس نے بڑے نرالے موتی نکالے، اور جب ایک منطق اور گرامر والا شخص اس میں ڈوبا تو اس نے گرامر کے عجیب و غریب نقطے نکالے۔ عدد کے معاملے میں لوگوں نے بہت سارے پہلو نکالے ہیں۔ آپ دیکھیں گے زمین کا جو خشکی کا حصہ ہے وہ کتنا ہے، اور جو پانی کا حصہ ہے وہ کتنا ہے۔ تو قرآن مجید میں 2 لفظ استعمال ہوئے، بحر اور بر۔ بر خشکی اور بحر سمندر والا حصہ۔ 33 مرتبہ یہ بر کا لفظ استعمال ہوا ہے، 33% آج لوگ کہتے ہیں، اور اس کے 3 گنا بحر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اگر آپ جائیں گے، بات بہت آگے نکل جائے گی، کچھ چیزیں ذہن میں آ گئی تو آپ کے سامنے رکھ دوں، جسے انسان ہے اور جنات ہے برابر استعمال ہوئے ہیں، ان دونوں کے لیے یہ پیغام آیا ہے۔ اب دیکھیں گے جبرائیل امین اور ابلیس کا ذکر برابر آیا، تو یہ ایک عظیم حکمتوں سے بصیرت اور بہت اہم پہلوؤں کے ساتھ یہ پیغام ہے۔ اس کو جس پہلو سے آپ دیکھیں گے آپ کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے
اس صورت کے اندر بھی 19 آیتیں رکھی ہیں. یہ 19 کے گنتی سے یہ باتیں نکل آئی تھی. پہلی آیت ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی ہیبت کو دیکھ کر، اللہ رب العالمین کے غضب کو دیکھ کر آسمان پھٹ جائے گا. دنیا کی سب سے بڑی مخلوق ہے آسمان، جو اپنے نیچے ایک نہیں ان گنت سورجوں کو چھپائے ہوئی ہے. اور دنیا والے اس سورج کا حساب لگا کر بتاتے ہیں کہ زمین سے تقریباً 13 لاکھ گنا یہ سورج بڑا ہے. اس آسمان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا السماء انفطرت، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، اللہ کی ہیبت اور عظمت کو دیکھے گا کہ میرا بنانے والا آج اتنا ناراض ہے، تو وہ اپنی جگہ سے کھسک لے گا. اس جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگلی صورت میں اذا السماء انشقت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب سے اجازت چاہے گا اور وہ اسی لائق ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کو کھینچ دیا جائے گا. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین لپیٹ دی جائے گی. یہ دنیا جس کے پیچھے انسان برسہ برس تک لگا رہا، جنات نے اپنی کوششیں کی، اس دنیا کی حیثیت ان کو میدان حشر میں کھڑا کر کے بیان کر دی جائے گی کہ یہ کھلونا ہے میرے لیے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی تو ایک کھلونا ہے بس. آسمان توڑ دیا جائے گا، پھٹ جائے گا. حدیث پاک میں اس کی تفسیر میں مذکور ہے، ذکر ہے کہ فرشتے نیچے اتر آئیں گے جب آسمان پھٹ جائے گا. سورہ حاقہ کے اندر ذکر ہے کہ آسمان ہٹایا نہیں جائے گا کہ کسی چیز کو ہٹا دیا جائے، بلکہ وہ ہیبت سے کانپتے ہوئے تھر تھرا کر گرے گا. اسی وجہ سے اس کے کونے باقی رہ جائیں گے، اور ان کونوں پر 8 فرشتے عرش کو تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے. 8 فرشتے. سورہ 29ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر کیا ہے سورہ حاقہ کے اندر. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن 8 فرشتے تیرے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، جو آسمان کے کنارے ہیں ان پر یہ کھڑے ہوں گے. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان اس دن توڑ دیا جائے گا. زمین پھیلا دی جائے گی، بدل دی جائے گی، تانبے کی بنا دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس زمین کو ہو کیا گیا ہے، یہ اپنے خزانوں کو اگلنے لگی ہے. رب العالمین فرمائے، وہ زمین بولے گی کہ آج اس کے پیدا کرنے والے کا حکم آ گیا، اپنے اندر کے خزانوں کو نکال باہر کرے گی. سورہ زلزال کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے. اس آیت کریمہ میں گرامر کے حساب سے یہ شرط ہے، اذا یہ شرطیہ ہے کہ جب یہ ہوگا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور ستارے جھڑ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر بہہ نکلیں گے، کھارا اور میٹھا پانی کی تمام حدیں پار ہو جائیں گی، سمندر بہہ نکلیں گے. آسمان کا پھٹنا، ستاروں کا جھڑنا، سمندروں کا بہہ نکلنا، یہ اس دنیا میں رونما ہوگا. یہ دنیا کے حادثات ہیں 3 جن کا اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کے مرنے سے پہلے سور کے پھونکے جانے کے بعد
قیامت کے آنے سے پہلے یہ 3 بڑے حادثات اس دنیا کے اندر رونما ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں پھاڑ کر کے ان کے مردوں کو باہر نکال لیا جائے گا، قبریں پھٹ جائیں گی، اور بعثرت، ان کو مردوں کو اکھاڑا جائے گا، نکالا جائے گا، وہ مردوں کو نکال باہر کرے گی۔ یہ میدان حشر کا معاملہ ہے، دوسری سور کو پھونکنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو 4 حادثے ہیں، 3 حادثے اس دنیا کے اندر، اور چوتھا حادثہ حشر کے میدان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ اذا شرطیہ ہے، شرط ذکر کی جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی سے اگر تو میری مدد کرے گا تو میں تیری مدد کروں گا، تو یہ پہلا والا شرط ہے جملہ، اس میں عربی میں اذا آئے گا لفظ، جب آپ میری مدد کریں گے تو میں آپ کی مدد کروں گا، اگر آپ نے مدد نہیں کی تو میری مدد کا کوئی سوال نہیں ہے۔ وہ تو آپ کی اس شرط پر منحصر ہے، اسی پر اس کا خلاصہ اور اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب یہ ہو جائے گا، علمت، جان لے گا، نفس، ہر جاندار جان لے گا۔ جب یہ حادثات رونما ہوں گے، علمت نفس، ہر جاندار جان لے گا۔ انسان کا ذکر نہیں ہے، جنات کا ذکر نہیں ہے۔ نفس، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مطلب ہر جاندار کو موت کے گھاٹ سے اترنا ہے۔ علمت نفس، یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہر جاندار جان لے گا، ما قدمت، جو آگے بھیجا ہے، واخرت، جو پیچھے چھوڑا ہے، جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا اور جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے بالکل آ جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی ٹی وی چلے گی، بلکہ انسانی ذہن کی آخری چھٹی جو جتنی بھی حصے ہوتی ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیں گی۔ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اتنی بڑی مخلوقات تھر تھرا اٹھی ہیں، تیری حالت کیا بنے گی؟ تو دیکھ اپنی زندگی کو، انسان اپنی پرانی زندگی میں غور و فکر کرے گا۔ یہ دن جاننے کا دن ہوگا، خلاصے کا دن ہوگا۔ اس دن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ نبا کے اندر بھی ذکر کیا ہے، فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن روح جبرائیل امین والملائکۃ اور فرشتے صفا، صف بنا کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، بات نہیں کریں گے کسی سے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے فرشتے بات نہیں کر پائیں گے، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس فرشتے کے جس کو رحمان اجازت دے دے، اللہ اجازت دے دے کہ تم آپس میں بات کر سکتے ہو۔ اور وہ بات کریں گے تو کیا کریں گے؟ وقال صوابا، اور درست بات کہیں گے، وہ صحیح بات بولیں گے، غلط نہیں بول پائیں گے۔ ذالک الیوم الحق، یہ حق کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا یہ۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ اس دن کے سلسلے میں اس صورت کے اندر جو ذکر ہوا ہے وہ 4 حادثے ہیں۔ اس کے بعد میں فرما اللہ رب العالمین نے کہ ہر جاندار جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ علمت نفس، یہی وہ جزا ہے، یعنی اس شرط کا یہ جواب ہے۔ 4 حادثے کے بعد میں یہ جان لے گا تو۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم۔ جب یہاں جانے گا تو انسان یہی سوچے گا، اتنا بڑا رب، اتنا عظیم رب، اس سے بھی میں غافل رہا اس دنیا کے اندر۔ یہ سوال ذہن میں آئے گا جاننے کے بعد، اور اس سوال کے آنے سے پہلے جواب دیا گیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے، رب کریم سے، بربک الکریم، رب کریم سے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا تھا؟ کون سے دھوکے میں آ گیا تھا تو اے انسان؟ ما غرک بربک الکریم،
جو تو کریم مہربان پالنے والے رب سے بھی دھوکہ کھا گیا، اس سے بھی سستی اور غفلت میں پڑ گیا تو۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کے پہلو ذکر کیے ہیں کہ یہ رب ہے اور یہی رب ہے الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اور برابر کیا، برابر ہر طریقے سے برابر، نفس کو بنایا تو نفس کو برابر کیا، جسم کو بنایا تو جسم کو اس کے ڈھانچے کے مطابق برابر کیا، دل کو بنایا تو دل کو اس کے ڈھانچے کے مطابق برابر کیا۔ سورہ شمس کے اندر بھی اس تعلق سے کچھ باتیں ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس برابر کرنے کے تعلق سے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی، اللہ رب العالمین نے اس کو بنانے کے بعد برابر کیا، فَأَلْهَمَهَا، پھر اس میں ڈالی دو چیزیں، فَأَلْهَمَهَا، دو چیزیں ڈالی اس میں، فجورها، فجور گندگی ڈالی کہ وہ گندہ سوچ بھی سکے، گندہ بولنے کا اسے اختیار بھی دیا، اختیار ہے اسے جہنم کا راستہ چنے وہ یا جنت کا راستہ چنے، اس زبان سے وہ کلمہ پڑھے یا وہ گالی دے، اس پیشانی کو وہ اللہ کے سامنے جھکائے یا اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ان کے سامنے جھکا، یہ اختیار دے دیا، یہ طاقت دے دی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورًا، اللہ نے یہ کوالٹی، یہ اس کی خوبی بنا کر اس کے نفس کے اندر ڈال دی، وَتَقْوَاهَا، اور تقوی بھی ڈال دیا کہ تو ڈر سکے، گھبرا سکے، نروس ہو سکے، توبہ کر سکے، اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار کر سکے، اپنی پوری زندگی کو اللہ کی عبادت میں صرف کر سکے، اپنے قیمتی مال کو زکوٰۃ میں نکال سکے، صدقہ و خیرات دے سکے، اپنے ماں باپ کی جب کہ بوڑھے ہیں اب وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے ان کی خدمت کر سکے، آپ کی بیوی ہے وہ آپ اسے ماریں یا بھگا دیں آپ کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اس کی آپ کو خدمت کرنی ہے، آپ کے بچے ہیں وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے، اس کے باوجود ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ طاقت بھی انسان کو دی کہ وہ اپنے ماتحت کے لوگوں پر اپنا پیار بٹائے، اپنی طاقت کو ان کے اوپر صرف کر دے، ان کی دفاع میں، ان کی عزت میں، ان کے اوپر مال خرچ کرے، اپنی جان سے زیادہ ان کو عزیز بنا لے، یہ بھی طاقت دی اللہ رب العالمین نے۔ دھوپ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، برسات ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح کی آواز آئی، اپنے کام کو چھوڑ کر انسان چل دیا، یہ طاقت بھی اللہ رب العالمین نے دی، وَتَقْوَاهَا، اور یہ ڈر بھی اسی کے اندر ڈال دیا اس نفس کو جب برابر کیا تھا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، فجور بھی ڈال دیا کہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، اللہ پر الزام لگا رہا ہے، قرآن حکیم کا انکار کر رہا ہے، حدیث پاک کا انکار کر رہا ہے، قرآن مجید پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، یہ ہنر اور یہ نڈرتا یہ بھی اللہ رب العالمین نے اسی نفس کے اندر ڈالی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کو برابر کیا بنانے کے بعد، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اس کے اندر یہ فجور ڈال دیا، فسق و فجور بولتے ہیں ہم، وَتَقْوَاهَا، اور تقوی بھی ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، تقوی والا بنا لیا، افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اس طرف دھیان نہیں دیا، اپنے آپ کو اپنی خواہشات کا پیروکار بنا لیا، تو پھر وہ جان لے کہ پھر وہ وقد خاب، وہ خسارے میں چلا گیا۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُهُمْ أَنَّهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ آیت کریمہ ذہن میں آئی، میں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، ایک شخص ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، وہ اپنی خواہشات کو اس نے اپنا معبود بنا لیا، جیسا اس کا من کہہ رہا ایسا کر رہا ہے، گالی دینے کا من کیا گالی، پیشانی کسی دوسرے کے سامنے جھکا دی، جتنے بھی گناہ ہیں وہ اس کے سر ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے چلا جا رہا ہے، جو اس کا من کہہ رہا، شراب پینے کا تو شراب پی لی، مسجد میں من کیا تو مسجد میں پہنچ گیا، مسجد سے نکلنے کا من کیا تو برسوں نہیں اس کی طرف پھٹکا،
ماں باپ کی عزت کرنے لگا تو اس کی سمادھی بنا دی، اور بے عزتی کی باری آئی تو گھر سے نکال دیا۔ تو یہ انداز اللہ رب العالمین نے ذکر کیے، ارائیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، انسان اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لے گا، افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تجھے اس کا نگہبان بنا کر بھیجا ہے کہ تو اس کو اپنا رب بنا لینا؟ اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ آپ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں، ام تحسبہم، آپ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں، اور اکثر کا وہاں لفظ، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ سمجھتے ہیں، بل ہم کل انعام بل ہم اضل سبیلا، وہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنے من کے پجاری بن گئے اور اپنے من کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لفظ کا ذکر کیا ہے کہ جب آدمی اس کا پجاری بن جائے، اس کو پوجنے لگ جائے، وقد خاب من دساہا، تو پھر وہ خسارے اور ٹوٹے میں چلا گیا۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اس رب کریم سے، اس پالنے والے مہربان رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال کر رکھا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، یہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے برابر کیا، فعدلک، اور تجھے درست بنایا، درست بنایا ایک دم۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی سوچتا کہ میں تو اللہ کے بارے میں سوچتا ہوں، گناہ کا میرے اندر خیال ہی نہیں آتا، اور کوئی یہ کہے کہ ہمیں تو نماز کی توفیق نہیں، ہمارا دل میں کبھی آتا ہی نہیں کہ ہم نماز بھی پڑھیں۔ نہیں، دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر، دونوں پہلو ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے کرتے اپنے آپ کو گناہوں کا لباس پہنا دیں اور پھر ہمیں کچھ دکھے ہی نہیں، اندھے ہو جائیں ہم، یہ الگ مسئلہ ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں پھر اس نے چاہا، رکبک، تجھے جوڑ دیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ کسی کا ایک ہاتھ، کسی کا ایک پیر، کسی کی ناک کیسی، کسی کے ہونٹ کیسے، کسی کی زبان ہے خوب بڑی خوب لمبی مگر اس میں لکنت ہے، اس میں ہکلا پن ہے، کسی کا کچھ اور مسئلہ ہے، کسی کے دانتوں کا مسئلہ، کسی کے کان کا مسئلہ۔ اللہ رب العالمین نے بھی اسی اما پارا کے اندر اس بات کا بھی ذکر کیا ہے، اشارہ کیا ہے سورہ بلد کے اندر۔ رب العالمین نے فرمایا الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائی، ولسانا وشفتین، اور اس کی زبان اور دو ہونٹ نہ بنائے ہم نے، وہدیناہ النجدین، اور کیا ہم نے اسے سیدھے راستے کی رہنمائی نہیں کی؟ یقیناً کی اللہ رب العالمین نے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ذکر کیا ہے کیا ہم نے اس کے انگلیوں کے پوروے نہیں بنائے؟ آج لوگ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا جسم، اللہ رب العالمین نے صرف پوروے کا ذکر کیا ہے، وہ بھی انگلیوں کے پوروے، دیکھو تو صحیح ان کے اندر کیا ہے، تو لوگ فنگر پرنٹس نکال رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے ہونٹوں کے تعلق سے، زبان کے تعلق سے، ہر ایک کا لب و لہجہ الگ ہے۔ آپ آج کل تو بہت آسان ہے، فون پہ کسی کی بات سنتے ہیں، آپ پوچھتے پہچانا؟ ارے بھائی سبھی تو ایسے ہی بولتے ہیں، نہیں، ہر ایک کا لہجہ الگ، وَلِسَانًا، زبان عطا کی رب العالمین نے۔ آپ تصویروں میں دیکھیں ہونٹ کو، چہرہ نہیں ہے، ہونٹ ہیں، اکثر لوگ آرام سے ہونٹوں سے چہرے کو پہچان لیتے ہیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور آنکھیں تو پوچھو مت، آنکھوں کا تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سر کے اندر جو واقعی سر ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم نعمتوں کو نگینے کی طرح اس میں لگا دیا، کان خراب ہو جائے تو پوچھو، آنکھ خراب ہو جائے تو پوچھو، زبان بند ہو جائے تو پوچھو، دماغ کام کرنا بند کر دے تو پوچھو لوگوں سے۔ اللہ رب العالمین کے یہ قیمتی جوہر موتی اسی سر کے اندر، اور پھر اس سر کو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین بلند کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے کہ اسے جسم کے اندر اوپر رکھا گیا ہے، ورنہ آپ کو ایسے جانور مل جائیں گے کہ
ان کے یہاں سر پہچاننا مشکل ہے. سر نیچے لٹکا رہتا ہے, پونچھ اوپر رہتی ہے. بہت سارے جانور مل جائیں گے الگ الگ جو اپنی گردن کو گھما نہیں پاتے, مگر انسان کو اللہ رب العالمین نے ہر طریقے سے ایک بہترین مخلوق بنایا. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو ایک حسین ڈھانچے میں بنایا ہے, خوبصورت پیرائے میں ہم نے اس کو سینچ کر انسان کو پیش کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذی خلقک, اس رب سے تو غافل رہا جس نے تجھے بنایا اور تجھے برابر کیا, تجھے درست بنایا. اس کے بعد فرمایا فی ای صورت, اور جس صورت میں چاہا تجھے بنایا ہوا اور رکبت, تجھے جوڑ دیا جس صورت میں چاہا. کلا بل تکذبون بالدین, اپنی ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد, اپنی اس کاریگری کو ذکر کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا کلا بل تکذبون بالدین, ہرگز نہیں بلکہ تو بدلے کے دن کو جھٹلانے لگ گیا. ان ساری چیزوں کے کھلے بیانوں کے باوجود تو آخرت کے دن کو ہی جھٹلانے لگا. آخرت کو دن کو جھٹلانے والوں میں سب سے سر فہرست نمازیوں کا ذکر ہے مسلمانوں میں, اور مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے. جب مسجدوں کے اندر انتظام میں کمیاں آئی اور اماموں کے مقام و مرتبے اور ان کے علم میں جب کمیاں آئی, ہم نے اماموں کے مقام پر ایسے لوگوں کو نافذ کر دیا جو امام کے حقدار نہیں ہیں, نہ علم کے اعتبار سے نہ عمل کے اعتبار سے. ان کو ہم نے امام بنا دیا, قوم کو وہی سمجھانے لگے, وہی فتوی بازی کرنے لگے. مسجدوں کے انتظام کے امور کاموں کے ذمہ دار ایسے لوگوں کو بنا دیا جو اس کے بالکل بھی حقدار نہیں ہیں, نہ علم سے نہ عمل سے. تو ایک نئی کھیپ تیار ہوئی, ایک نئی جماعت تیار ہوئی, ایک نئی سوچ کے لوگ تیار ہوئے جو بھرے مجمع میں یہ کہنے لگے ارے ہم ان سے اچھے ہیں جو اذان دیتے ہیں, ارے اس مسجد میں جا کے کیا کریں گے, ہم ان سے اچھے ہیں جو وہاں برابر نماز پڑھتے ہیں, ہم ان داڑھی والوں سے بھی اچھے ہیں. یہ تب یہ کھیپ تیار ہوئی. اللہ رب العالمین فرمایا کلا بل تکذبون بالدین, تو آخرت کے دن کو ہی جھٹلانے لگا. اس بات کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے, ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم, یتیم کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے, یہ کمی ذکر کی گئی. اور فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین, مسکین کو کھانا کھلانے پر یہ کام نہیں کرتا. اور فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, اور یہ نماز میں چوکا لگاتا ہے, نماز میں یہ آناکانی کرتا ہے, نماز میں یہ منمانی کرتا ہے, ساہون سستی کرتا ہے, کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی, پڑھی تو جلدی پڑھی. اب تو ایک بڑا مجمع ایسا بھی ہے کہ آپ ان کے درمیان میں کبھی پہنچ جائیں اور آپ نے نماز پڑھا دی یا ان کے درمیان میں پڑھی تو کہتے ہیں تم بڑے آرام سے نماز پڑھتے ہو یار. ایسا سوال کرتے ہیں لوگ. اللہ کے سامنے جو نماز پڑھنے کا طریقہ تھا وہ اتنا بدل دیا کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے بڑے آرام سے نماز پڑھائی آپ نے. دوسری رکعت میں آدمی اٹھا اور پھر سلام پھیرنے کے بعد میں ایک سوال ہوا آپ کے پیر میں کیا چوٹ ہے کیا, کیسے؟ آپ دونوں سجدوں کے بعد میں بیٹھ کے اٹھ رہے تھے آرام سے. یہ سنت بھلا دی گئی اور اس کے اوپر ایک ترا یہ کہ ہم صحیح, اور پھر یہ کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ شاید آپ کے پیر میں کوئی موچ ووچ آ گئی ہوگی. الذین یکذبون بیوم الدین, یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. یہ نمازی بے نمازی ہیں, نمازی ہو کر بے نمازی ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون, نماز میں یہ گنڈا مارتے ہیں. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے.
اور صحابہ اکرام نے پوچھا کہ نماز کی کیسے چوری کرے گا آدمی؟ کہا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ رکوع صحیح سے نہیں کرتا، سجدہ صحیح سے نہیں کرتا ہے؟ کہ ہاں دیکھا ہے۔ بولے یہی تو چوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آج ان چوروں کی کمی نہیں ہے، مسجدیں بھری پڑی ہیں ان چوروں سے، جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز کے چور ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہ بھئی دیش کا کیا ہوگا جب دیش کے گرہ منتری یا اس کے خازن جب چور بیٹھ جائیں اور ڈکیت بیٹھ جائیں۔ ہو حالت یہی ہے کہ نماز پڑھانے والا اور نماز پڑھنے والے ہی جب نماز کے چور ہوں، اور وہ بھی بڑے چور، تو پھر مسجدوں کا حال کیا ہوگا؟ تو ایک نئی سوچ ابھر کر آئی، اور وہ سوچ تھی ہم ان سے بہتر ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے چکر میں انہوں نے اپنے آپ کو آخرت کا انکاری بنا لیا۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الا اصحاب الیمین، ان سیدھے ہاتھ والوں کا آپ نے پرچہ نہیں دیکھا؟ اور جب ان کی جنت اور جہنم کے درمیان میں آپس میں جب ان کی باتیں اور گفتگویں ہوئی تو سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا لم نک من المصلین، وہ جہنمی جواب دیتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم فالتو بحث کرنے والوں کے درمیان میں چائے کی ہوٹلوں پر ایسے ہی مگن ہو کر بحث کرتے تھے، اور وَكُنَّا، جو میں پوائنٹ ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے انکاری بن گئے تھے۔ کون ہے یہ؟ ان میں ذکر ہے نمازی۔ اور وہاں پر بھی ارأیت الذی یکذب بالدین، وہاں پر بھی کہا گیا کہ یہ آخرت کے انکاری ہیں۔ کون؟ یہ نماز میں گڑبڑ کرنے والے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سورہ انفطار کے اندر کلا بل تکذبون بیوم الدین، ہرگز نہیں بلکہ تم آخرت کے بدلے کے دن کو جھٹلانے لگ گئے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ وارننگ دی گئی۔ ہم نے آپ کو حادثات سامنے ان کا آئینہ دکھایا، اس طریقے سے آسمان کے ساتھ میں، ستارے کے ساتھ، سمندروں کے ساتھ میں حالت ہوگی، پھر تمہاری قبر کی یہ حالت ہوگی، پھر تم سب کچھ جان لو گے، اپنے دھوکے کا انجام بھی تمہارے سامنے آ جائے گا، اور پھر تم دھوکے میں آ جاؤ گے، اور پھر کہا کہ اس رب سے دھوکے میں آ جاؤ گے جس نے تم کو بنایا، بہترین بنایا، جس نے تم کو برابر کیا، جس نے تمہیں حسین پیرائے میں سینچا، اور پھر تمہاری جیسے چاہی شکل بنا دی، اور فرمایا پھر تم اسی کا جب دن آیا، آخرت کا وہی دن جس میں حادثات تھے، جس دن تم جان لو گے سب، اسی کے تم انکاری ہو گئے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور جان لو اس بات کو کہ تمہارے اوپر نگہبان موجود ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا، عام طور پر اس آیت کا ترجمہ یہاں تک جو بیٹھتا ہے، ترجمہ یہاں تک کرامن تک بیٹھتا ہے، کیونکہ لحافظین کرامن، جو معزز، مکرم، محترم، وہ نگہبان ہیں آپ کے اوپر، اس بات کو بھول مت جانا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جب اپنے منہ سے کوئی لفظ پھینکتا ہے، بولتا ہے، تو پھر اسے دو کندھوں پر بیٹھے ہوئے نوٹ کر لیتے ہیں، رجسٹر نوٹ ہو رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل نے فرمایا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیب، پڑھ، یہ تیری کتاب ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اسے پڑھ۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یقیناً بے شک تمہارے اوپر مکرم، محترم، شریف، کریم نگہبان مقرر ہیں۔ اس بات سے غفلت میں نہ آنا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ پتہ نہیں چلے گا، یہ میں جانوں گا نہیں، جو بھول گیا ہوں مجھے کیا یاد آئے گا؟ نہیں، یاد نہیں، یہ نہیں آئے گا تو دلایا جائے گا۔ کرامن کاتبین، یہ کاتبین ہے، ریٹرن میں معاملہ ہے، پورا لکھا جا رہا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ ان فرشتوں کو یہ علم دیا گیا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے وہ جانتے ہیں اور وہ نوٹ کرتے ہیں پورا کا پورا۔ ان الابرار لفی نعیم، پھر فرمایا کہ فیصلہ اسی کتاب کے اوپر ہوگا، فیصلہ اسی کتاب کے اوپر ہوگا۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً جو نیک لوگ ہیں لفی نعیم، عیش و آرام کی جنت میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور
جو گنہگار ہیں لفی جہیم و جہنم کے اندر ہوں گے. فیصلہ کہاں ہوگا؟ کرامن کاتبین، ان مہربان کریم فرشتوں کے اوپر، اس کتاب کے اوپر ہوگا. یہ نامہ اعمال ہے جس کے تعلق سے تیاریاں نہیں ہو پا رہی ہیں. اور فرمایا رب العالمین نے یسلون وان الفجار لفی جحیم یسلونها یوم الدین، یہی بدلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے ہو. یسلونها یوم الدین، اسی بدلے کے دن تو تم اس میں ڈالے جاؤ گے. جنتی جنت کے اندر ڈالے جائیں گے اسی بدلے کے دن، اور اسی بدلے کے دن گنہگار جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. ایک صاحب کہنے لگے کہ پھر ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہم میں اور کافروں میں پھر فرق ہی کیا رہا بھائی، اگر ہم بھی جہنم میں جائیں تو. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن حکیم میں سورہ نساء کے اندر 2 مرتبہ ذکر ہے کہ جس نے شرک کیا اس کو جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا. وہ جہنم کے اندر رہے گا، اس میں ڈالا جائے گا. اس کی مغفرت کا چانس نہیں ہے. اگر دنیا میں کر لے تو بڑی اچھی بات ہے، آخرت میں چانس نہیں ہے. اور پھر بھی ایک طرف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے انسان اور شرک میں خوب گوتا لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھ میں اور کافر میں پھر فرق ہی کیا ہے، میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. تو فرق آپ نے چھوڑا ہی کہاں؟ عمل کر کر کے آپ نے دوگلاپن کر دیا، منافقت کی چالیں چلی. ایک طرف کہا کہ اللہ تو اکیلا ہے، کوئی معبود نہیں ہے تیرے علاوہ، دوسری طرف تو نے معبودوں کے سامنے اپنی پیشانی رگڑ ڈالی. ڈرنے کی باری آئی تو مکمل ڈر گیا تو، جھکنے کی باری آئی تو مکمل جھک گیا تو، صدقہ و خیرات کی باری آئی تو مال ان کے سامنے لٹا دیا، چادریں پھیلا دی. نظر و نیاز کی باری آئی تو اپنی قربانی کے جانور تک پر اپنے بابا کا نام تم نے پکار لیا. اللہ کے سامنے اللہ کی عظمت کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا اور پھر کہتے ہو کہ ہم میں اور کافروں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ فرق چھوڑا ہی کہاں جو رہ جائے گا. یصلونها یوم الدین، اس دن یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. وما هم عنها بغائبین، اور یہ یقینی بات ہے کہ اس سے کوئی بھی غائب نہیں ہو پائے گا. کوئی سوچے کہ میں نکل جاؤں گا، کوئی سوچے کہ میں بھاگ جاؤں گا. قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے. رب العالمین نے فرمایا، انسان سے کہا ہے جا انسان تو اس آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل جا، مگر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ باہر نکل جائے. وما هم عنها بغائبین، کوئی بھی اس معاملے سے غائب نہیں ہو پائے گا. یہ میدان حشر کمپلیٹ میدان ہوگا اور یہ ایک بڑا دنیا کا امتحان ہوگا. اس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا عم یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ سوال و جواب کر رہے ہیں آپس میں. ان کو بتا دو عن النبأ العظیم، وہ دنیا کی سب سے بریکنگ نیوز ہوگی، سب سے بڑی نیوز ہوگی، وہ جو اس عدالت کے قائم ہونے کے بعد رب العالمین کے غصے اور اس کے جلال کے سامنے یہ عدالت قائم ہوگی، اس میں انصاف ہوگا. فرمایا وما ادراک ما یوم الدین، ما یوم الدین، یہ بات کہی گئی. بہت مرتبہ ذکر ہے قرآن مجید میں اس انداز کا کہ اے نبی تجھے اس بدلے کے دن کے بارے میں کیا معلوم. جتنا بتا دیا گیا ہے کہ اتنا بھیانک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا، اتنا مشکل ہوگا، یہاں کسی کی نہیں چلے گی، یہاں سب کچھ بدل دیا جائے گا. وما ادراک ما یوم الدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بدلے کے دن کے بارے میں آپ کو کیا معلوم؟ بس جتنا بتایا اتنا ہی معلوم، یہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہوگا. بس آپ کو اتنا ہی معلوم ہے، اس سے زیادہ نہیں معلوم، اس لیے نبی کو بتایا گیا اور یہ بات صاف کر دی گئی یہ کہہ کر وما ادراک ما یوم الدین کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی جانتا ہے جتنا ہم نے اس کو بتایا، اسے غیب کا علم نہیں ہے. وما ادراک ما یوم الدین، یہ قرآن مجید کا اعلان ہے کہ آپ کو کیا معلوم اس بدلے کے دن کے بارے میں. پھر فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کو کیا خبر ہے، آپ کو نہیں معلوم، آپ نہیں جانتے ما یوم الدین، جو روز جزا کا دن ہوگا، بدلے کا دن ہوگا. مالک یوم الدین، اس دن تو مالک اللہ ہوگا. للہ الواحد القہار، اکیلا تنے تنہا قہار اس دن بادشاہ ہوگا.
فرمایا رب العالمین نے، اس سورت کی آخری آیت ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھے گا، پورا کا پورا کنٹرول، پورا کا پورا اختیار یوم لا تملک نفس لنفس شیئا سب سے چھین لیا جائے گا، والامر یومئذ للہ، اور اس دن تمام معاملات للہ، اللہ کے لیے ہوں گے۔ یہ آیت کیا ان لوگوں کی نظر نہیں پڑتی کیا پیری مریدی والوں میں؟ پڑتی ہے جب چشمے کالے پڑ جائیں اور آنکھوں کے سامنے جب دھند آ جائے تو پھر آدمی سمسیائیں پیدا کرتا ہے، صرف بدنصیبی اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ آج بھی حالات ایسی ہیں کہ سمسیائیں بنا دی گئی ہیں اور انسان پریشان ہے، جس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے۔ تو یہ سورہ انفطار ہے، اما پارہ کی ایک عظیم سورت جو آج کی عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھی گئی تھی۔ اس کا کچھ ماحول کے حساب سے، اپنے حالات کے حساب سے کچھ تفسیر، کچھ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں بھرپور آخرت کا احساس عطا فرما۔ مولا کریم اس بدلے کے دن کے تعلق سے ہمیں جاگنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اس بدلے کے دن کی مکمل تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم اس بھیانک اور خطرناک دن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ان الابرار لفی نعیم میں شامل فرما۔ مولا کریم وان الفجار لفی جحیم سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی مکمل تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آخرت کی تیاری ہمیں آخرت سے پہلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم اس قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد، اسے سمجھنے کے بعد میں اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین قرآن کریم کی بار بار مجلسیں منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں جو چھوٹے چھوٹے ہمارے پروگرام ہیں ان سے جتنا فائدہ ہونا چاہیے مولا کریم ہم اتنے فائدے نہیں اٹھا پا رہے۔ الہ العالمین ہمیں اور مزید فائدے اٹھانے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں بہتر سے بہتر بیان دینے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں ان تمام قرآن حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ریا اور نمود اور دکھاوا سے ہم سب کو بچا لے۔ مولا کریم ہمیں ہماری آخرت کو تو سنوار دے۔ الہ العالمین ہمیں آخرت کی منزل کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہے ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمیں اپنے پاس بلا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔